بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: منگل کے روز وفات پائی۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: نماز کے دوران کھجانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ نمبر 1 نکسیر پھوٹنا، نمبر 2 اونگ آنا، نمبر 3 وسوسہ آنا، نمبر 4 جمائی آنا، نمبر 5 کھجانا، نمبر 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، نمبر 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ سوال: ہاشم کو کعبہ کا متوالی کیوں بنایا گیا؟ جواب: کیونکہ یہ عبد المناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے۔ سوال: وہ بہترین عمل کون سا ہے جو شیطان کے چہرے کی سیاہی کا سبب بنتا ہے؟ جواب: رمضان میں روزے رکھنا شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے باہر آئیں گے۔ سوال: اگر جنت میں رات نہیں ہوگی تو جنتی آرام کے اوقات کیسے پہچانیں گے؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت رات آرام کے وقت کی مقدار کو پردوں کے لٹک جانے اور دروازوں کے بند ہو جانے سے پہچان لیں گے۔ یعنی جب آرام کرنے کا وقت آئے گا تو پردے خود بخود لٹک جایا کریں گے اور دروازے خود بخود بند ہو جایا کریں گے۔ ایسے ہی جب سیر و تفریح کا وقت آئے گا تو پردے فوراً اٹھ جایا کریں گے اور دروازے خود بخود کھول جایا کریں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب: سوموار کے دن ملی تھی۔ سوال: کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ جواب: شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ سوال: کس صحابی کو اسلام لانے پر ان کے چچا ٹاٹ میں لپیٹ کر آگ سے دھونی دیتا تھا؟ جواب: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا چچا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے پر ٹاٹ میں لپیٹ دیتا اور آگ سے دھونی دیتا، پھر کہتا کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے اب میں کفر کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گا۔ اس لیے مسلم نے روایت کیا ہے، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب وغیرہ مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران اودونی بازق کو شکست دی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران ان بازق کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: کس باغ میں کھجور کی گٹھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگائیں اور کفار نے گٹھلیاں نکال لیں؟
جواب باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس میں کھجور کی گٹھلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لگائیں اور فرمایا صبح تک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹھلیاں نکال لی مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے اور گٹھلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ سوال: موت سے 24 گھنٹے پہلے جسم کا کون سا حصہ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ موت سے کچھ دیر پہلے تقریباً ہر انسان کو دل میں درد محسوس ہوتا ہے اور اس کے دل کے پٹھوں پر داغ وغیرہ بھی نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دل کا دورہ کسی کو زیادہ تو کسی کو معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت سے 24 گھنٹے پہلے انسان کو بھوک نہ لگنا، دنیا میں دل کا نہ لگنا اور بھاری پن سا بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو ایسی حالت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دے۔ سوال: خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام اور جنات خرگوش سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب: اہل علم کے مطابق خرگوش حلال ہے۔ عربوں کا خرگوش کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں کتنی مرتبہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں ایک مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔